السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو آخر نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قربانی یہ اہم ترین عبادات میں سے ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، اس اللہ رب العالمین کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سے پہلا مسلمان ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ قربانی سے متعلق ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کیا ہے تاکہ وہ اللہ رب العالمین کے نام کو ذکر کرے، اس کے نام کو یاد کرے ان جانوروں پر، ان چوپایوں پر جو اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں دیا ہے۔ ان تمام آیتوں سے قربانی کی فضیلت اور اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، مگر قربانی کی فضیلت سے متعلق کوئی صحیح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اسناد کے ساتھ وارد نہیں ہے۔ اسی لیے ابو بکر بن العربی نے کہا ہے، لیس فی فضل الاضحیہ حدیث صحیح، کہ قربانی کی فضیلت سے متعلق کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، لیکن قربانی یہ اسلام کا شعار ہے، اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تمام مسلمانوں کی سنت ہے، اس لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اور خاص طور سے قربانی کی اہمیت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگائیں جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ اور پھٹکار کے طور پر ان لوگوں کے حق میں جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعی، کہ جس کے پاس استطاعت ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، فلم یضحی، اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے، فلا یقربن مصلانا، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب وہ نہ آئے۔ اس حدیث سے بھی قربانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اس لیے ہر وہ مسلمان جو صاحب استطاعت ہے، جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہے، اس سے قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قربانی کی، صحابہ کرام نے قربانی کی، اور تابعین تبع تابعین نے بھی قربانی کی، اس لیے ہمیں بھی قربانی کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، قربانی کے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی چوپایوں میں سے ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ اور وہ کون کون سے جانور ہیں؟ وہ اونٹ ہے، گائے ہے، اور بکری ہے، اور بھیڑ ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں جو قربانی کیے جاتے ہیں اور جن کا قربانی کرنا جائز ہے۔ اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جانور دتا ہوا ہو یا اس عمر کو پہنچا ہو جو شریعت کے اندر مقرر ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دتے ہوئے جانور کی قربانی کرو، اور اگر تمہارے لیے دشوار ہو، مشکل ہو، تو پھر بھیڑ میں سے جو بچہ 7-8 مہینے کا ہو گیا ہے، جو فربا ہے، موٹا تازہ ہے، اس کی قربانی کر سکتے ہو۔ بکری اگر 1 سال کی ہو جائے تو اس کی قربانی جائز اور درست ہے، کیونکہ 1 سال کے بعد بکری اس کو دانت آ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر بیل ہے تو وہ 2 سال میں دت جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر اونٹ ہے تو 5 سال میں وہ دت جاتا ہے، اسے دانت آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 5 سال کے اونٹ کو اور 2 سال کی گائے بیل اور 1 سال کے بکری بکرا یا بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے تیسری شرط یہ ہے کہ وہ قربانی کا جانور بنیادی عیوب و نقائص سے پاک ہو، خالی ہو۔ چنانچہ پہلا عیب
یا پہلا نقص کہ وہ کانا نہ ہو، اسی طرح سے وہ بیمار نہ ہو، اور اسی طرح سے تیسرا عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو۔ چوتھا عیب اس قدر کمزور نہ ہو کہ اس کے بدن میں گوشت پوشت نہ ہو۔ اسی طریقے سے یہ چار جو بنیادی عیوب ہیں، ان عیوب کے ساتھ ان نقائص اور عیوب کو بھی شامل کیا جائے گا جو اس مثل ہوں، اس طرح کے ہوں یا اس سے بھی بڑھ کر کے ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی جانور اندھا ہے تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کوئی جانور جس کا پیٹ پھول جاتا ہے، پیشاب پخانہ نہیں ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کوئی جانور جو مصیبت زدہ ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کوئی جانور جو کسی آفت کی وجہ سے چلنے سے عاجز ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کسی کا ہاتھ پاؤں کٹ گیا ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں، یا کسی کی دم کٹ گئی ہو، یا کسی کا کان کٹ گیا ہو، یا دانت وغیرہ جھٹ گئے ہوں، اسی طرح سے ان سب جانور کی قربانی درست اور صحیح نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کرنے والا اس قربانی کا مالک ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی اور کا حق شامل نہ ہو، جیسے کسی نے قربانی کے جانور کو رہن میں اور گروی میں رکھ دیا ہو تو اس جانور کی وہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جو اسلام نے وقت متعین کیا ہے اسی وقت میں قربانی کی جائے۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کے سورج ڈوبنے تک، اس بیچ میں اگر قربانی کرتا ہے تو قربانی درست ہے۔ اگر کوئی نماز سے پہلے قربانی کر دے یا 13 ذی الحجہ کے سورج غروب ہونے کے بعد اگر قربانی کر دے تو وہ قربانی درست نہیں، بلکہ وہ ایک عام حلال جانور ہوگا جس کا گوشت پوشت کھانا جائز اور درست ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب مسلمانوں کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرائط مذکور ہیں ان شرائط کے مطابق اللہ ہمیں قربانی کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔